بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ ابدال بابا فقیر اللہ ڈینو کی بیٹھک پر پہنچ گیا تھا۔ ابدال بابا کہتا ہے کہ وہاں پہلے ہی رش لگا ہوا تھا، ایک دو ٹیکسیاں بیل گاڑیاں کھڑی تھیں، عورتیں آدمی بچے ادھر گھوم رہے تھے۔ تقریباً 100 گز کی جگہ پر 3 دیواریں اٹھا کر اینٹوں کے ستونوں سے سہارا دے کر گھاس پھوس کی چھت بنا دی گئی تھی۔ کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، کئی لوگ ان چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک 60-65 سال کا آدمی، داڑھی مہندی لگی ہوئی، سر پر سفید عمامہ ٹیڑھا میڑھا بندھا ہوا ہے۔ ایک آدمی سامنے لمبی ٹانگ رکھے بیٹھا ہے، وہ اس پر ہاتھ رکھ کر دم کر رہے ہیں۔ میں نے ایک معقول سا صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس آدمی دیکھا تو اندازہ ہوا کہ شاید یہ میرا مفہوم اچھی طرح سمجھ لے اور خود بھی اچھی طرح سمجھا سکے۔ میں اس کے قریب گیا، سلام کیا اور پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بولا، لاڑکانے سے۔ میں نے پوچھا، کیوں آئے ہیں؟ بولا، اپنے والد کو لایا ہوں، ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا، اب فقیر کے پاس لایا ہوں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ فقیر نے کھڑے ہو کر اس آدمی کو بھی سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ آدمی لنگڑا کر چلنے لگا، فقیر اس کو ادھر ادھر چلاتا رہا اور تھوڑی دیر میں وہ بالکل ٹھیک ہو کر چلنے لگا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، آپ اتنی دور سے کیوں آئے ہیں؟ بولا، میں 1 سال پہلے اپنے ایک دوست کو یہاں لایا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مگر علاج کے باوجود ٹانگ کی تکلیف نہیں جاتی تھی، درد اور سوجن ختم نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے دوست کو بتایا، دوست نے مجھ سے تذکرہ کیا۔ میں نے کہا، میں کراچی میں رہتا ہوں، تم میرے ساتھ کراچی چلو، وہاں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، یہ پیر فقیر کا کام نہیں، مگر وہ نہ مانا۔ میں پھر اس کے ساتھ یہاں آ گیا، ہم ایک دن یہاں رکے، دوسرے دن اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ میں بہت حیران ہوا اور اس کے بعد سے اب تک 1 سال ہو گیا، اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہے۔ میں سندھ سیکریٹریٹ میں ملازم ہوں اور کراچی ہی میں رہتا ہوں۔ والد کا سنا تو کہا کہ میں آؤں گا تو آپ کو فقیر کے پاس لے چلوں گا۔ اب چھٹیوں پر آیا ہوں تو والد کو یہاں دکھانے لے آیا۔ اتنے میں ایک گاڑی ٹویوٹا ہائلکس آ کر رکی، اس کی وجہ سے سب لوگ منتشر ہو گئے۔ اس گاڑی میں پیچھے بستر وغیرہ لگا ہوا تھا اور کوئی خاتون درد سے شور مچا رہی تھی۔ میں کھیتوں کی طرف نکل گیا، چھوٹا سا گاؤں تھا، قریب سے ایک نہر گزرتی تھی، چاول کے کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، تھوڑی دور پر کچھ کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے، ایک پرانی سی مسجد بھی موجود تھی۔ عصر کی اذان ہوئی تو فقیر اور ان کے ساتھ کئی لوگ مسجد کی طرف چل پڑے۔ میں بھی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ نماز فقیر صاحب نے پڑھائی، نماز کے بعد لوگوں سے مصافحہ کیا، میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے میاں صاحب نے بھیجا ہے۔ میاں صاحب کا نام سنتے ہی ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل مختلف ہو گیا۔ اب انہوں نے مجھ سے معانقہ بھی کیا، گلے لگا کر خوب زور سے بھینچا، کہنے لگے، آئیے آئیے سائیں، اوطاق میں بیٹھتے ہیں، میں مغرب کے بعد فارغ ہو جاتا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں ڈیوٹی سے فارغ ہو لوں تو آپ کی خدمت کروں۔ میں نے کہا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ محبت سے میرا ہاتھ تھام کر اوطاق میں لے آئے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کھڑے ہو کر انہیں تعظیم دی اور پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ مجھے اپنے برابر بٹھا لیا۔ ایک آدمی کو آواز دے کر اس سے مقامی زبان میں کچھ لانے کا کہا۔ وہ تھوڑی دیر میں لسی کا ایک جگ لے آیا، گلاس وہاں موجود تھے۔ فقیر صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لسی نکال کر مجھے دی۔ فقیر صاحب ہاتھ رکھتے اور مریض کی کراہیں بند ہو جاتی، دم کرتے اور مریض بھلا چنگا ہو جاتا۔ وہ کسی کسی کو کچھ پڑھنے کو بتاتے، وگرنہ مسلمانوں کو نماز کی پابندی اور جمعرات کو خیرات کرنے کا کہتے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو فقیر صاحب اٹھے، دوسرے کئی لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھے اور پھر فقیر صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے گئے۔ مجھ سے کہا کہ نماز آپ پڑھائیں۔ میں نے کہا، سائیں میں مسافر ہوں،
بولے اس سے کیا ہوا، آپ نماز پڑھائیں۔ میں نے نماز پڑھائی۔ مغرب کے بعد فقیر صاحب نے اصرار کیا کہ گھر چلیں، مگر میں نے کہا یہیں اوطاق میں ٹھیک ہے۔ فقیر صاحب نے ایک اور صاحب کو کہا کہ 2 چارپائیاں اوطاق میں ڈلوا دیں۔ ہم پہنچے تو روشنی کا انتظام ہو گیا تھا اور چارپائیاں بھی بستروں کے ساتھ موجود تھی۔ تھوڑی دیر میں فقیر صاحب کے گھر سے چائے آ گئی۔ چائے کے بعد فقیر صاحب نے آس پاس والوں سے کہا کہ وہ چلے جائیں، بات کرنی ہے۔ اب مجھ سے بات شروع کی۔ فقیر صاحب کہنے لگے سائیں، میں یہاں 20 سال سے بیٹھا ہوں۔ پہلے میں ایک اور گاؤں میں رہتا تھا، یہاں کا وڈیرا مجھے یہاں لے آیا۔ اب 20 سال یہاں گزر گئے۔ میں مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، اللہ سائیں مریضوں کو شفا دیتا ہے، نام میرا ہو جاتا ہے، پیسے کسی سے نہیں لیتا۔ وڈیرے نے کچھ زمین دی تھی، وہ دوسروں کو دی ہوئی ہے، اسی سے سادہ سادہ گزر بسر ہو جاتی ہے۔ نہ مجھے زیادہ کی ہوس ہے، نہ میری ضرورتیں ایسی ہیں کہ مجھے کسی اور طرف دیکھنا پڑے۔ ابھی 4-5 ماہ سے قریب کہ ایک گاؤں میں ایک مولوی شہر سے پڑھ کر آیا ہے، وہ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں لوگوں سے کہتا رہتا ہے۔ وڈیرے کا تو انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ میرے بارے میں کوئی غلط بات کرے، مگر اب جو اس کے بچے ہیں وہ بھی شہر کے پڑھے ہوئے ہیں، ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر کوئی کچھ کہے تو بولتے ہیں بابا فقیر کو بولو جھگڑا نہ کرے، بس خاموشی سے بیٹھا رہے، وہ 11ویں کرتا ہے کرتا رہے، میلاد کرتا ہے ہم منع نہیں کرتے کرتا رہے، مگر مذہبی جھگڑا نہ کرے۔ اب اس مولوی نے یہاں سے 1-2 آدمیوں کو بھی اپنے خیالات کا بنا لیا ہے، یہ بھی لوگوں میں کہتے پھرتے ہیں نظر نیاز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میلاد، یہ محفل نعت، مزاروں پہ جانا، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ فقیر کوئی جادو منتر جانتا ہے جس سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، جادو منتر والے کے پاس جانا اچھا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، بس ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں تو 8-10 آدمی گاؤں میں بھیج دیے جو تبلیغ کرنے لگے اور مسجد میں بھی آ گئے۔ کوئی کتاب ان کے پاس تھی، نماز کے بعد لوگوں کو روک کر اس سے سبق پڑھ کر سب کو سنانے لگے۔ میں نے کہا آپ لوگ یہاں ایسا نہ کریں، مگر وہ نہ مانے۔ کچھ لوگ تو میری طرفداری کرنے لگے، مگر کچھ لوگوں نے کہا رہنے دو، سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ میں 7 شریف اکثر جاتا ہوں، میں نے سوچا کسی سے کہوں، عام مولوی سے کہوں گا تو وہ محاذ کھول دے گا، روزانہ کی بحثیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ 7 میں ایک ڈیوٹی والے فقیر ہیں سائیں عبد القادر، میں نے ان سے کہا، کہنے لگے آج میاں صاحب آنے والے ہیں، میں ان سے کہوں گا تو وہ کسی نہ کسی کو بھیج دیں، ان کا بھیجا ہوا آدمی خالی مولوی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ایسا پکا کام ہوگا کہ کوئی بد مذہب برسوں ادھر نہیں بھٹکے گا۔ اب آپ آ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پرسوں جمعہ ہے، آپ جمعے کو عشاء کے بعد میلاد کی محفل رکھ لیں اور سب کو بلا لیں۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا اسے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور فاز سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔